السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنازے کی نماز سے متعلق کہ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو اس میں کچھ حضرات تو جوتے چپلوں کو بالکل الگ نکال دیتے ہیں اور زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ حضرات جوتے چپل پہن کر ہی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ حضرات اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے جوتے چپل سے پیر باہر نکال کر اور ان کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں کون سی صورت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ بعض حضرات وہیں پر تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام صورتوں کی تحقیق کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے رجوع کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی طرف۔ عنوان: جوتا چپل پہن کر یا انہیں اتار کر نماز جنازہ پڑھنے کی 3 صورتیں اور ان کا حکم۔ سوال: نماز جنازہ میں بعض لوگ چپل پہن کر اور بعض لوگ چپل پاؤں سے نکال کر ان چپلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چپلوں کا استعمال بیت الخلاء کے لیے بھی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے یا چپل بالکل اتار کر علیحدہ رکھنے ضروری ہیں؟ نوٹ: بعض لوگ اپنی بات کو درست کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک چپل پاؤں میں ہے تو چپل اور پاؤں میں اتصال قوی ہے، اور اگر پاؤں نکال کر چپل پر رکھ لیں تو اتصال ضعیف ہے۔ اب اگر نجاست چپل میں ہو تو بھی مضر نہیں ہوگی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ تینوں صورتوں، چپل پاؤں میں ہوں، پاؤں چپل کے اوپر ہوں، پاؤں اور چپل بالکل علیحدہ ہوں، ان تینوں کی وضاحت فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت نمبر 1، جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا چپل اور جوتا چپل کی جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ یا جوتا چپل کی جگہ ناپاک ہوئی اور اس کی ناپاکی بقدر معنی ہے تو نماز نہ ہوگی، یعنی جوتا چپل بھی پاک ہو اور جس جگہ پر وہ جوتا چپل رکھا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس میں کیا سوال و جواب کی شکل لکھی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے۔ لیکن جو جوتا چپل استنجا خانہ لے جائے جاتے ہیں ان کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ احتیاط کے ساتھ ہی آب دست لیتے ہیں اور ناپاک چھینٹیں جوتا چپل پر نہیں پڑتی، اور اگر جوتا یا چپل کا تلا ناپاک ہو گیا ہو تو پاک زمین پر بار بار چلنے اور رگڑ لگنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایسا جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ صورت نمبر 2، جب آدمی جوتا چپل پہن کر نماز پڑھے گا تو جسم کے کپڑوں کی طرح جوتا چپل انسان کے تابع ہوں گے، اس لیے جگہ کی طرح ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہوگا، اور جوتا چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں جوتا چپل تابع نہ ہوں گے، یعنی اگر وہ نیچے سے ناپاک ہیں اور اوپر سے پاک ہیں تو نماز درست ہو جائے گی، اگر ان پر کھڑے ہو کر اوپر نماز پڑھ رہے ہیں ان سے پاؤں باہر نکال کر۔ تیسری صورت، اگر کوئی شخص جوتا چپل اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو صرف جوتا چپل کے اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی کا پیر ہو، جگہ کا یا جوتا چپل کے تلے اور اطراف کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ اور اگر جوتا چپل اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو صرف زمین کا پاک ہونا کافی ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جنازے کی نماز سے متعلق، جو چپل پہن کر پڑھتے ہیں اور جو اتار کر پڑھتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔